مذاکرات کے حوالے سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو سن لیا. جو حکومت ہے اور جو مذاکراتی ان کی کمیٹی ہے وہ کتنے پر امید ہیں یا واقعی ابھی مذاکرات کا چیپٹر بالکل ہم کلوز سمجھے؟ پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے. جاز الحق صاحب یہ بھی رکن ہیں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے. بیرسٹر عقیل ملک صاحب رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے. آج قومی اسمبلی کے اندر میں دیکھا کہ چیئرمین پی ایس سی بھی الیکٹ ہوا ہے, اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے. میرا خیال ہے اس سے اگر آغاز کریں عقیل صاحب, یہ آپ نے پینل کیوں مانگا ہے چیئرمین پی ایس سی کے لیے؟ یہ آپ نے نئی روایت رکھ دی ہے. یوزلی جو نام ریکمینڈ کیا جاتا ہے اسی نام کو مان لیا جاتا ہے. یہ پینل والا کیوں آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماری صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں کوئی روایت اس طرح کی نہیں ہے اور کوئی رولز میں ایسی بات درج نہیں ہے. آپ ہاؤس کے رولز کو جو رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپوزیشن سے ہی لینا ہے, وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اتفاق کے ساتھ تمام تر معاملہ ہو سکتا ہے. یہ بات ضرور ہے ایک روایت قائم رہی ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی جب ہوا تو اس وقت کے بعد جو ہے اپوزیشن سے ہی لیا جاتا ہے. اب پینل اس لیے ہم نے کہا آپ پول دے دیں, اس میں یہ تو نہیں کیوں ہوتا ہی نہیں نا پچھلے 10-12-15 سال میں. تو میرا خیال ہے 2008 کے بعد سے تو نہیں ہوا نا. 2008 کے بعد سے نہیں ہوا, لیکن یہ سمجھنے کی ایک اچھی نئی روایت ہے اور اس میں تمام تر جتنے بھی 4-5 کینڈیڈیٹس تھے, ایک کینڈیڈیٹ کا تو میں نے دیکھا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہے اور ہاتھ سے نام لکھا ہوا تھا انہوں نے. بٹ آئی تھنک اچھی بات ہے, پول ہے اور اس پہ کثرت رائے کے ساتھ یا اتفاق رائے کے ساتھ جنید اکبر صاحب کا ہوا, تو ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئی تھنک اے ویری ریزنبل مین, ویری بیلنسڈ اپروچ ان کی ہوتی ہے آن مطلب وہ حقائق پہ بات کرتے ہیں, ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لیتے ہیں, تو کوئی پالیٹکس کا چارٹر آف ڈیموکریسی کو آئندہ آپ کلیم نہیں کر پائیں گے جب پی ایس سی کا چیئرمین لگانا پڑے گا, بیکاز وہ بھی پھر آپ سے اگلی حکومت کا کہے گی کہ اب آپ پینل دے دیا کریں کیونکہ پچھلی مرتبہ ایسا ہوا تھا. اب یہ نیا ایک طریقہ اچھی بات ہے, لیکن یہ دس از اگین ناٹ اے پریسیڈنٹ ٹو گو بائی ایز سچ. میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کے اندر ہی اتنی پولرائزیشن ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ ایوری بڈی واز وائنگ فار دس سیٹ, ایوری بڈی واز فائٹنگ. آپ وقاص اکرم صاحب کی بات کر لیں, آپ عمر ایوب صاحب کی بات کر لیں, آپ شیر افضل کی بات کر لیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی گئی. تو اس سیاست کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. نہیں, اتفاق ہو گیا. نہیں تو سیاست کا تھوڑا بہت اپنے کا فائدہ اٹھا لیں. اگر اندرونی سیاست ہے, پولیٹکس ہے, یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی ایسا ان ریزنیبل معاملہ ہو جس میں صرف اور صرف سیاست کو, کیونکہ یہ تو دیکھیں نا ایک ایپکس آپ کی وہ جو اس پہ تمام تر معاملے پہ ہے کہ آپ کو جو ایز اے واچ ڈاگ آن گورنمنٹ جو ایکسپینڈیچر ہے اس تمام تر معاملے پہ کہ جو لوگوں کے پیسے ہیں جو فلاحی کاموں میں استعمال ہو رہی ہیں, جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, ان کے اوپر چیک ہوتا ہے. تو آئی تھنک اٹ واز رادر دین پولیٹیسائزنگ اٹ یا سیاست کی نظر اس کو کرنے سے بہتر تھا کہ کوئی اچھا ریزنیبل ایک اپروچ ہوتی ہے, اور آئی تھنک اٹس اے اسٹیلر چوائس. ٹھیک ہے, ہم آپ خوش ہیں اس سے. اجاز صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی, السلام علیکم اجاز الحق صاحب. یہ تھوڑا سا مذاکرات کے اوپر اگر ہم بات کر لیں, آج تحریک انصاف نے کہا جی حکومت اگر ابھی بھی, سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بات کر رہے تھے ٹو بی ویری پریسائز, تھوڑا سا خلوص دکھائے تو شاید مذاکرات کا دوبارہ رستہ کھل سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کے اندر میں بھی کوئی جان ہے یا اب یہ ایک کلوز چیپٹر ہے, جو خاص طور پہ یہ فیز ہے جس میں 2 مذاکراتی کمیٹیاں تھیں, حکومت کی اور تحریک انصاف کی؟ دیکھیں ماریا, میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پہلے سامنے لے کر آؤں گا نا, اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جس طرح سے یہ مذاکرات ختم کر دیے گئے, کیونکہ پاکستان کے عوام اندرون ملک بیرون ملک پاکستانیوں کو بڑی امیدیں تھیں اس سے کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے گا. پہلے خوشی کی بات یہ ہوئی کہ روایت سے ہٹ کر پی ٹی آئی نے انیشیٹو لیا اور پہلے کمیٹی انہوں نے بنائی. کمیٹی بنانے کے بعد وہ اسپیکر کے پاس گئے, اسپیکر سے انہوں نے کہا جی کہ اس طرح ہم نے کمیٹی بنائی ہے, اب آپ بھی حکومت سے کہیں کہ کمیٹی بنائیں. اسپیکر نے پھر حکومت پر دباؤ بھی ڈالا, ان سے بات بھی کی اور ایگری کروایا کہ جی آپ کمیٹی بنائیں, اور حکومت نے بھی تھوڑا سا دل بڑا کر کے انہوں نے اپنے جتنے اتحادی تھے تقریباً سب کو کمیٹی کے اندر ڈال دیا. اور اس کا مطلب تھا کہ دے ایگریڈ, اور جب حکومت ایگری کرتی ہے تو اس کا مطلب کہ ایوری بڈی ہو از جو اس کے ساتھ منسلک ہیں ادارے, وہ سب کے سب آن بورڈ تھے کہ جی ہاں کمیٹی بن رہی ہے اور اس میں ہو رہے ہیں. اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ, ایک اچھی انداز کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اس کمیٹی کے اندر گفتگو ہو رہی تھی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں باہر نکل کر ٹی وی پہ بھی اور لوگوں کو بھی میں نے بتایا کہ دیکھیں میں
جن لوگوں کو سمجھتا تھا کہ یہ ہاکس ہیں، ہارڈ لائنر ہیں، یہ تو سب سے زیادہ فلیکسیبل لوگ ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. اور میں نے بڑی تعریف کی علی امین گنڈاپور کی، اسد کیسر کی. تو پھر معاملہ بگڑا کہاں؟ بڑے اچھا سب کچھ گڈی چل رہا تھا، پھر یہ معاملہ بگڑا کہاں پہ ہے؟ ادھر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی زیادہ ذمہ داری کس کی ہے ان مذاکرات کے ناکام ہونے کی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب اس میں یہ نہیں کہتا کہ میں نیوٹرل ہوں، آپ سمجھ لیں. میں نہ تو حکومت کی سائڈ لینا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی اپوزیشن کی اتنی سائڈ لینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید دونوں اطراف سے میرا سافٹ کارنر ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی کہ 3 دن اور رہ گئے تھے باقی. یعنی 3 دن میں آپ ویٹ کر لیتے. آپ نے اچھا بھلا حکومت کی کورٹ میں بال تھا، اٹھا کر اپنے کورٹ میں ڈال دیا آپ نے. یعنی کہ سارے آپ نے جو گنز ہیں اپنی طرف جو ہے اس کا رخ کر دیا ہے کہ آپ نے خود ایگری کیا 5 مرتبہ ماریا 5 مرتبہ وہ پریس نوٹ جو جوائنٹ پریس نوٹ تھا اس کو پڑھا گیا. 5 مرتبہ پی ٹی آئی نے اپوزیشن نے ریکویسٹ کی کہ دوبارہ پڑھیں صحیح، اور بغیر ہچکچاہٹ کے وہ پڑھا گیا. متفقہ طور پہ ایگری ہوئے 7 ورکنگ ڈیز پر. اور میرا خیال ہے کہ یہ 7 ورکنگ ڈیز کا سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملے اور ان کو بتا بھی دیا تھا کہ جی یہ ہم نے ایگری کیا ہے کہ 7 ورکنگ ڈیز ہوں گے. اور 7 ورکنگ ڈیز کیا 28 کو ختم ہو رہے تھے. اس کے مطابق حکومت کی سنجیدگی کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سنجیدہ تھے کہ ہم نے 2 میٹنگز کی. لیکن اعجاز الحق صاحب سنجیدہ کیسے تھے؟ بار بار آن ریکارڈ چاہے رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، باقی حکومتی وزیر وہ کہہ رہے نہیں بنے گا جوڈیشل کمیشن. کوئی ایک بیان دکھا دیجئے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہاں پاسبلٹی ہے. آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا گیا جوڈیشل کمیشن کی شرط کو، تو سنجیدگی پھر کہاں پہ ہے اس میں؟ دیکھیں آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ اس لیے کیا گیا کہ میں نے بھی یہ بات کی تھی، سوال کیا تھا جب پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوئے تھے تیسری مذاکراتی کمیٹی کے اندر. میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں 3 سینئر ججز ہی چاہیے؟ چیف جسٹس صاحب اس بات کو مانیں گے؟ وہ جا کر پوچھ لیں سپریم کورٹ سے کہ وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. پہلی بات. دوسری بات جو تھی اس کے اندر جو بڑی سنجیدہ تھی وہ یہ تھی کہ کیا جو کیسز سب جوڈس ہیں ان کے اوپر ایک اور کمیشن بن سکتا ہے؟ یعنی کہ جو سب جوڈس کیسز ہیں جو کہ لوور کورٹس میں چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ ایک سپریم عدالت کو بٹھا دیں، سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو. تو کیا وہ جونیئر ججز جو ہیں ان دا سینس کہ وہ مجسٹریٹ لیول کے یا ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج، کیا وہ جو ہے اس کو لا کو ڈسپینس کر سکیں گے؟ کیا وہ جسٹس کو ڈسپینس کر سکیں گے؟ اور اس کی روایت میں آپ کو تھوڑا سا مطلب